ہمارے ساتھ عروج موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, میڈیا سے تعلق ہے, پوئٹ ہیں اور ورلڈ پیس آرگنائزیشن کے ایمبیسڈر ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیریز آف ایونٹس اگر ہم دیکھیں, رجیم چینج ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے. پہلے شہباز گل صاحب کو پکڑا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اعظم سواتی کی ویڈیو سر عام کی جاتی ہے, پھر جرنلسٹ کے اوپر جو کہ خان صاحب کی سپورٹ میں بات کرتے تھے جیسے عمران ریاض صاحب ہیں, اور ارشد شریف صاحب کا قتل. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں پاکستانی سیاست اور ملک کس ڈگر پہ جا رہا ہے؟ واٹ از دا فیوچر آف پاکستان؟ اس کو شروع تو میں انفارچونیٹ سے کرنا چاہوں گی. اٹس ویری انفارچونیٹ دیٹ پاکستان ابھی جو پاکستان ہے وہ اس سچویشن میں موجود پہنچا ہوا ہے, جبکہ ہم اس کو بہت بہتر جگہ پہ لے جا سکتے تھے. اگر ہم صرف 6-8 مہینے پہلے جاتے ہیں تو ہماری جو ریپوٹیشن تھی دنیا میں وہ بہت امپروو ہو چکی تھی, ہماری اکانومی امپروو ہو چکی تھی, ہمارا عام شہری جو تھا وہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گیا تھا کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. یہ میں اس کو سمجھتی ہوں جو پبلک کی آواز آتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس پہ جائیں جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی آواز ابھر رہی تھی, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو بات کی ابھی یہ ہمارے صحافیوں کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صحافت کا مطلب سچ کو, فیکٹ کو سامنے لے کے آنا, سامنے ٹیبل پہ رکھنا, دیٹ از آل. یہ ان کا پروفیشن ہے, اس کے سوا تو اور کوئی کام نہیں ہے ان کا. اور اگر آپ اس فیکٹ کو سامنے لانے سے منع کریں گے مینس آپ ان کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں, یعنی آپ ان کو اپنے پروفیشن سے دغابازی کرنے پہ مجبور کریں. دس از سو سیڈ. اس کے بعد یہاں پہ میں ارشد شریف کا ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ارشد شریف کی شہادت جو ہے وہ ایکچولی پاکستان میں صحافت کی شہادت ہے. اس سے زیادہ فائن میں نے نہیں کسی کو دیکھا. میں کسی کو کچھ کم یا زیادہ نہیں کہہ رہی, مگر ارشد شریف کی جو کریڈیبلٹی ہے پروفیشن کے اعتبار سے, ان کی انٹیگریٹی, ان کی ایکسپرٹیز, ان کی ڈیووشن اور ان کا جو پیشن تھا, لائک جتنے اس میں صحافت کے جتنے گن چاہیے وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھے. He was one of the he was the finest and the best. وہ تھے فیوچر بتائیے کہ لانگ مارچ میں کیا اب نہیں. اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی, جو باقی صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کی زبانبندی, اس میں لوگ جھجکنا شروع ہو گئے اور صحیح طرح بات نہیں کر پا رہے. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ سواتی صاحب سے کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. سینیٹر 75 ایئرز اولڈ, جو بھی ان کے ارد گرد جو کچھ بھی کیا گیا, ان کو اٹھانا, ان کے ساتھ بدسلوکی, ان کی انسلٹ کرنا, آئی مین ہم اپنی کیا پہچان دے رہے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ ہم جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم دنیا کو کیا پہچان دے رہے ہیں. اور اس کی بازگشت آئے گی, ایسا نہیں کہ یہ یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی, یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوا, یہ دہائیوں میں چلے گی, یہ ہمیں بار بار ہانٹ کرے گی. اس کو ہم سمجھ نہیں رہے. اس میں اتنا کچھ ہوا ہے کہ جو ہمیں ہر وقت جسٹیفیکیشنز دینی پڑیں گی, کیونکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, جو پہلے اٹھایا جا چکا ہے, صرف پاکستان سے نہیں, اوور آل مسلم کنٹریز سے. یہاں پہ پھر جو یہ ویڈیوز کا آیا ہے, مطلب اس سے زیادہ ان ایتھیکل کیا ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے پاس یہ ہتھیار رہ گئے, آپ کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں, آپ کے پاس دماغ نہیں, کیلیبر نہیں, آپ کے لیے کوئی سیاسی انداز نہیں اس کو فائٹ کرنے کا, کوئی کریج نہیں. تو اب آپ یہ ویکنس یعنی ویکسٹ انداز اپنائیں گے, لوگوں کی پرائیویسی میں گھس کے ان کو بلیک میل کریں گے. اب آتی ہوں میں عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے. واٹ اے شیم, واٹ اے شیم. مطلب ہم نے یہ لیبل لگا لیا اپنے پاکستان کے اوپر کہ اگر کوئی کیلیبر غلطی سے ہمارے پاکستان میں پیدا ہو جائے گا, ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا رہے ہیں. That's what we have seen in the history. بجائے اس کے کہ ہم اس کو سر پہ بٹھائیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کو عزت دیں, ہم اس کی قدر کریں, ہم اس کو اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اس کے اوپر 30 مقدمات, ایک ایسے انسان پہ کہ جو سب کو معلوم ہے اس نے اپنی زندگی ڈیووٹ کی اپنے کاز کو, پھر پاکستان کی طرف, پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے. اٹس کلیئر